السلام علیکم منگل یوٹیوب چینل پر جاوید حاضر خدمت ہے ناظرین۔ ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے جو جنگ مسلط کی، اب وہ اپنے یعنی کہ عروج پہ ہے، اور امریکہ جو سمجھ رہا تھا کہ اس میں رجیم چینج ہو جائے گی، تو وہ اس پہ اس کو ناکامی ہوئی، اور وہ اپنی بوکھلاہٹ میں اب مسلسل حملے جاری رکھا ہوا ہے، اور تابڑ توڑ حملے کر رہا ہے۔ نہ سول آبادی دیکھ رہا ہے، نہ کوئی سرکاری تنصیبات، نہ کوئی سرکاری پراپرٹی۔ تیل کے کنوؤں پہ اور تیل کی تنصیبات پہ حالیہ دنوں میں حملہ کیا، تو اس میں دھوئیں کے بادل پورے تہران میں پھیل گئے، اور تو یہ اس طرح کی صورتحال ہے۔ اب امریکہ کو یہ لگتا ہے کہ اس نے دلدل میں پاؤں رکھ دیا ہے، وہ اس دلدل میں گہری دلدل میں وہ پہنچ گیا ہے، تو اب جو ہے یہ اس کے لیے ویتنام اور جیسے افغانستان اس طرح کے ملک ثابت ہوئے، تو شاید یہ بھی ایسے ممالک اب اس کا حشر بھی یہی ہوگا ایران کے ذریعے۔ تو ایران نے تو اپنی حکمت عملی شہادت کی جو ان کا ورثہ ہے وہ انہوں نے بنائی بھی ہے، اور ان کی حکمت عملی جو ہے یعنی کہ جتنی ان کی پوزیشن ہے، جتنا ان کا پاک میزائل اور راکٹ ہے، وہ برسا رہے ہیں، اور جوابی کارروائی مسلسل جاری رکھے ہوئے۔ ان کے مسلسل تسلسل کے ساتھ ہونے والے حملوں کے باوجود ایران نے اپنی بمباری اور راکٹ جو ہے ان کے اور میزائل جو ہیں وہ تل ابیب سے لے کے ان کے امریکہ کے جو اڈے ہیں جہاں وہاں تک گر رہے ہیں، اور اس سے یہ بوکھلاہٹ ہو گئی ہے۔ جو امریکہ کے جو دوست ممالک ہیں، جو نام نہاد مسلم ممالک جو ہیں، وہ جو ہیں بادشاہت ہیں، وہ کانپ گئی ہیں اور لرز اٹھی ہیں کہ ہم کیا کریں، اڈے دے کے پچھتا رہے ہیں۔ وہ ایڈوانس لیا ہوا ہے انہوں نے، اب اگر وہ اڈے واپس لیتے ہیں تو امریکہ کہے گا نکالو ہمارے ڈالر، تو اس لیے ان کی بھی پرابلم ہو گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کہاں جائیں، ہم کس طرف جائیں، تو وہ ان کی پوزیشن یہ ایران سے بھی خوفزدہ ہو گئے ہیں، اور اسرائیل ان کو دلدل میں ان ممالک کو بھی جہاں امریکہ کو اس نے دھکیلا، وہاں ان ممالک کو بھی دھکیل رہا ہے کہ بھائی تم بھی کر دو ایران پہ حملہ۔ مگر یہ کہ خراج تحسین کرتا ہوں میں پاکستان کے فیلڈ مارشل جناب آصف منیر صاحب کو اور پاکستان کی حکومت کو۔ اسٹریٹجی پاکستان کی ایسی تھی کہ انہوں نے جا کے ان ممالک کو، بالخصوص سعودی عرب کو بھی اور دوسرے ممالک سے رابطہ کیا ہے، مسلم ممالک سے، گلف کی ریاستوں کے، اور ان کو یہ باور کرایا کہ کیا سازش ہو رہی ہے اور یہ سازش کیا رنگ لائے گی، اور اس کے سیاسی اور دفاعی طور پہ خطے میں کیا نتائج نکلیں گے۔ تو بہرحال یہ کسی حد تک ان ممالک کی سمجھ میں آ گئی ہے جو زبان کی حد تک ایران کو ترغیب دینا شروع کر رہے تھے۔ ایران نے تو کہا جہاں سے اڑے گا میزائل یا جہاں سے آئے گا ہم وہاں جوابی کارروائی کریں گے، اور جوابی کارروائی، اور وہ کارروائی بھی ایسی کر رہے ہیں ہائی ٹیکنالوجی جو ہمارے جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں ایران کے، انہوں نے جو غالباً یا سپر جو ممالک ہیں جو ایک طاقتیں ہیں وہ انہوں نے ایران کو دیے، اور ایران میں لگتا ہے کوئی جدید ماہرین اسلحے کے اور میزائل چلانے کے جو ماسٹر ہیں اور بڑے بڑے لوگ، وہ بھی اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں جو ان کے میزائل ٹارگٹ پہ لگتے ہیں۔ اگر 13ویں فلور پہ کہا ہے تو وہیں جا کے لگ رہا ہے، جیسے گلف کی اسٹیٹ میں ریاستوں میں مارا، کہیں ایسی جگہ پہ مارا جہاں امریکی سفارت خانہ تو وہیں جا کے لگا، کسی اور جگہ پہ نہیں لگا۔ تو بہرحال امریکہ اس جنگ کے اندر جو ہے اپنی پوزیشن لوز کر رہا ہے، کیونکہ اس لیے بھی لوز کر رہا ہے کہ وہ ایک سپر طاقت ہے، اور سپر طاقت کو 8 دن اب جو ہو گئے 10 دن ہو گئے ہیں اور یہ جنگ چل رہی ہے، تو اس جنگ کے نتائج امریکہ کے حق میں نہیں آ رہے ہیں۔ ایران مسلسل دم توڑ کے بالکل نہیں بیٹھ گیا ہے کہ بمباری کے بعد پس گیا ہوتا اور خاموش ہو جاتا۔ ایران مسلسل اگر وہ ایک مارتے ہیں وہاں سے میزائل یا کوئی 10 مارتے ہیں تو 5 ایران بھی مار دیتا ہے یہاں سے، تو چاہے وہ ٹارگٹ پہ لگے نہ لگے مگر ایران اپنی جوابی کارروائی کر رہا ہے۔ بہرحال ٹارگٹ پہ بھی لگ رہے ہیں، وہ اسرائیل میں سختی ہے، وہ چھپاتے ہیں اپنی جو ان کی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جو تباہیاں ہو رہی ہیں، تو بہرحال جہاں نظر آئی گلف کی ریاستوں میں وہ تو ٹارگٹ پہ لگے ہیں۔ اب اسرائیل والے بھی یقیناً ٹارگٹ پہ لگ رہے ہوں گے۔ تو جناب عالی یہ صورتحال ہے، امریکہ کو بھی شدید ندامت کا سامنا ہے، اور امریکہ نے کہا کہ ہم اپنی فوج اتاریں گے، تو وہ ایران کے صدر جو ہیں
پزشکیان ان کے اس سے کہ اور وہاں کے جو رہنما دوسرے رہنما ہیں لیڈران ہیں ان کے بیانات تھے. گھبرا گیا, اس نے کہا بھائی یہ وحیدنام میں بھی یہی ہوتا, لاشیں گئی تھی افغانستان میں بھی, تو کیا ایران سے بھی ہمارے لاشوں کے بکس آئیں گے؟ وہ انہوں نے کہا تو ہم تو خیر مقدم کریں گے, بیٹھے میں ان کا انتظار میں کہ وہ آئیں تو ہم ان کے تابوت بنائیں. تو ایران کی حکومت نے یہ کہا, وہ بولا ہم تو تابوت بنانے کے لیے تیار ہیں کہ آئیں تو میدان میں مقابلہ کریں, کیونکہ ہم تو شہادت کے جذبے سے سرشار ہیں اور شہادت ان کی میراث ہے, اور جن کے یعنی وہ ماننے والے ہیں امام حسین کے نسب العین پہ چلتے ہیں, کربلا والوں کی راہ پہ چلتے ہیں, تو لازمی کربلا والوں کا تو یہی سبق ہے. بہرحال خطے کی جو صورتحال ہے ایران کی, تہران کی, اصفہان کی اور ادھر کی, تباہی تو بہت ہو رہی ہے. اب تباہی جو ہے ان کی لازمی, جب ایک نے جنگ مسلط کی ہے تو تباہی تو ہوگی, مگر اس تباہی کے باوجود ایران مستحکم ہے اور اپنے انہوں نے دوسرے رہبر اور روحانی پیشوا کا بھی انتخاب کر لیا ہے جو خامنہ صاحب کے صاحبزادے ہیں. تو بہرحال اس میں یعنی کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے, اسرائیل امریکہ کو بھی لے ڈوبے گا, اور امریکہ کا جو صدر ہے ٹرمپ, وہ جیسے سوویت یونین کے حصے بکھرے ٹکڑے ہوئے جو گورباچوف نے کیے تھے, جو سوویت یونین میں اصلاحات کے نام پہ آئے تھے, تو سوویت یونین آج کمزور ہو گیا, اس کی حصہ بکھرا ہو گیا, ریاستیں آ گئیں. اسی طریقے سے لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی یہ ٹرمپ جو ہے دوسرا گورباچوف ثابت ہوگا اور تباہی سے دوچار کرے گا. اور یہ جنگ میں اس کو اگر ایران نے مزید سروائیو کر لیا اور آگے, جس کی امید قوی امید ہے کیونکہ ان کا جذبہ ایسا ہے, جذبہ شہادت سے سرشار ہیں اور ایمانی طاقت ہے, اور امریکہ اور برطانیہ اور یہ جو دوسرے اسرائیل کے ساتھ دنیا کے ممالک یعنی کہ جو ملے ہوئے بھی ہیں ان سے, جن کے کچھ سفارتی تعلقات بھی ہیں, وہ بھی جلے ہوئے ہیں اسرائیل اور امریکہ کے. اور پاکستان میں تو بالخصوص بڑے یعنی کہ جذبات امریکہ کے خلاف پائے جاتے ہیں, یعنی کہ مکتب فقہ جعفریہ کے حوالے سے نہیں, یعنی کہ جتنے بھی یہاں مسلمان ہیں پاکستان کے, وہ تو امریکہ سے شدید نفرت کرتے ہیں. بہرحال امریکہ کی یہ ہے کہ پاکستان میں امریکہ کی یعنی کہ مداخلت بھی شروع سے رہی, تو پاکستان کی ایک سیاست ایسی ہے کہ جس کو امریکہ بھی خائف رہتا ہے پاکستان کے حکمرانوں سے. اور پاکستان کے جو حکمرانوں کا اس جنگ میں جو کردار ہے, مثالی کردار ہے, اور پاکستان کے جو چیف فیلڈ مارشل جناب عاصم منیر ہیں, وہ اس جنگ میں جو خطے میں یہ جو مسلم ممالک و ایران کے خلاف جو شروع ہونے والی درمیان میں, اس کو انہوں نے رکوانے میں بھی بڑا کردار ادا کیا ہے. تو بہرحال اب امریکہ کی یہ جو اسرائیل کی خواہش تھی کہ خطے کے ممالک آپس میں لڑ جائیں گے اور اس میں ہمارا یعنی کہ مطلب حل ہو جائے گا, تو یہ بھی ان کو اس میں بھی شرمندگی اٹھانی پڑی, خفت اٹھانی پڑی, اور ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اس پہ. تو بہرحال امریکہ ہر طرف سے اس کی دفاعی طور پہ بھی ایک چھوٹے ملک کے خلاف جارحیت کرنے کے باوجود یعنی کہ فیل نظر آ رہا ہے, ناکام نظر آ رہا ہے. ابھی تک کی جنگ میں امریکہ کو کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی, بلکہ دنیا میں اس کی جگ ہنسائی ہو رہی ہے. امریکہ میں, یورپ کنٹری میں اس کے خلاف عام پبلک اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور بڑے جلوس نکل رہے ہیں اور بڑے بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں احتجاجی. تو بہرحال اسرائیل تو خیر ایک دلدل میں ان کو پھنسانے والا ہے. بہرحال امریکہ آنے والے دنوں میں یقیناً کوشش یہی کرے گا کہ مذاکرات ہو جائیں اور ایران سے, جیسے پچھلی جنگ میں وہ سیز فائر اس نے کر دی تھی امریکہ نے, وہ یہ کہا تھا, اسرائیل کو بھی منع کیا تھا. تو لگتا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیز فائر ہو جائے گا, مگر ایران اب اپنی شرائط پہ سیز فائر کرے گا, اور اب وہ شرائط کیا ہوں گی وہ سامنے آئیں گی, کیونکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنے رہبر کے قتل کا بدلہ لیں گے. اور اب یہ بدلہ کی جو ہے یہ کب تک چلتی ہے ان کی جنگ, تو دیکھتے ہیں. بہرحال اسلام کی سربلندی کے لیے اور امریکہ اور اسرائیل اور اس طرح کے جو ممالک ہیں ان کی ریشہ دوانیوں کے لیے ان کے خلاف واحد ملک ہے ایران جو ڈٹا ہے. اور امریکہ کو گالی تو سب دیتے ہیں, امریکہ کا یا غدار, یہ تمام نعرے لگتے بچپن سے سنتے آئے, مگر بہرحال عملی مظاہرہ دیکھا تو ایران میں دیکھا. ایران اس کے خلاف ڈٹ گیا. ایران آقا خمینی کے زمانے سے جو امریکہ کے خلاف ڈٹا ہے, اور آج تک امریکہ کے اس کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں, جبکہ امریکہ یہ جو ممالک ہیں گلف کے کچھ ممالک ان کے اسرائیل سے بھی تعلقات ہیں اور امریکہ سے تو مگر واحد ایران ہے اس کے امریکہ سے کوئی تعلقات نہیں ہے, اسرائیل سے تو پھر کچھ
کہاں ہو سکتے ہیں. بہرحال یہ امریکہ کو اب جنگ تو بند کرنا پڑے گی، مگر ایک باعزت طریقے سے ایران سے مذاکرات کر کے بالواسطہ یا براہ راست اسی صورت میں اس جنگ کا حل نکلے گا جو جاریت کا، بلکہ ورنہ امریکہ اس جنگ میں، اس دلدل میں پھنستا رہے گا. کتنا ہی اس کو طیش اور غصہ آ جائے، جو کام بھی کرے گا وہ امریکہ کے لیے بدنامی کا عالمی سطح پہ باعث بنے گا. اس لیے اب تمام ممالک کو، جو مسلم ممالک ہیں اور جو مظلوم قومیں ہیں، وہ مظلوم عوام ہیں، ان کی دعائیں ایران کے ساتھ ہیں. دیکھیں آگے یہ جنگ کا اونٹ کس طرح بیٹھتا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.